ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت گاؤں میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام نور تھا۔ نور کے خواب بہت بڑے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو صرف سچے خواب دیکھنے والوں میں ہوتی ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ کھڑکی کے پاس بیٹھتی، چاند کو دیکھتی اور آسمان کی طرف سرگوشی کرتی۔ کاش میں ایک جادوئی دنیا میں جا سکتا۔ ایک رات جب وہ اپنا خواب دہرا رہی تھی، چاند سے ایک چمکدار روشنی نیچے اتری اور اس کی کھڑکی پر آ کر رک گئی۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ ایک چمکتی ہوئی تتلی میں بدل گئی۔ تتلی نے نرمی سے کہا، نور تمہاری خواہش سن لی گئی ہے، میرے پیچھے آؤ۔ نور حیران ہوئی مگر ڈری نہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر سے اتری اور تتلی کے پیچھے چل دی۔ کھڑکی کے باہر ایک چمکتی سیڑھی بن چکی تھی جو چاند کی طرف جا رہی تھی۔ نور ایک ایک قدم چڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ ستاروں کے بیچ ایک نوری دروازے تک جا پہنچی۔ تتلی نے اپنے پروں سے دروازے کو چھوا اور وہ کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے ایک ایسی دنیا تھی جو خوابوں سے بھی زیادہ حسین تھی۔ وہ تھا چاندنی باغ۔ وہ باغ چمکتے ہوئے پھولوں، کرسٹل جیسے درختوں اور ان نیلے روشنی والے فواروں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر چیز سے نرمی اور محبت جھلک رہی تھی۔ وہاں ننھے یونیکارن، خرگوش، کوسو قزح جیسے پرندے اور بادلوں کے شیر آزادی سے گھوم رہے تھے، اور ایک دلکش عورت جو پھولوں اور ستاروں کا لباس پہنے تھی آگے بڑھی۔ میں ہوں ملکہ لوما، چاندنی باغ کی رکھوالی۔ صرف وہی یہاں آ سکتے ہیں جو سچے دل سے خواب دیکھتے ہیں۔ نور نے ادب سے کہا، یہ جگہ واقعی ہی جادوئی ہے۔ ملکہ لوما مسکرائی، کیا تم یہاں کچھ وقت گزارنا چاہو گی؟ جی ہاں، بہت خوشی سے، نور نے خوش ہو کر جواب دیا۔ ملکہ نے تالیاں بجائیں اور پھولوں کا ایک رستہ نور ایک ہوا میں جھولتے جھولے تک لے گیا جو پروں اور پتوں سے بنا تھا۔ جیسے ہی نور جھولنے لگی، ستارے موسیقی بجانے لگے، ساری فضا خواب جیسی ہو۔ لیکن اچانک آسمان پر ایک سیاہ سایہ چھا گیا۔ ایک ٹھنڈی ہوا باغ سے گزری اور تتلی نے نور کے کان میں کہا، کچھ غلط ہے۔ ملکہ لوما کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ڈریم ایٹر واپس آ گیا جو بھولے ہوئے خوابوں کو کھا جاتا ہے۔ آسمان میں ایک دراڑ سی پڑی اور اس سے ایک سیاہ دھند نما مخلوق نکل آئی۔ اس کی آنکھیں کھوکھلی تھی اور ہاتھ لمبے اور نکیلے۔ جیسے وہ چاندنی باغ میں آیا، ہر چیز کی روشنی مدھم ہونے لگی، پھول مرجھانے لگے اور موسیقی رک گئی۔ نور نے کانپتے ہوئے پوچھا، ہم کیا کریں؟ ملکہ نے کہا، اپنے دل کا سب سے سچا خواب یاد کرو، صرف ایک خالص خواب ہی اسے ہرا سکتا ہے۔ نور نے آنکھیں بند کی اور دل سے سوچا۔ اس کا سب سے پیارا خواب یہ تھا کہ ایک ایسی دنیا جہاں ہر بچہ آزاد ہو کر خواب دیکھ سکے اور اپنی تخیل سے دنیا بدل سکے۔ اچانک اس کے دل سے ایک سنہری روشنی پھوٹی اور آسمان کی طرف گئی، اور جیسے ہی وہ ڈریم ایٹر کو چھوئی، وہ چیخا اور سکڑنے لگا۔ روشنی ہزاروں تتلیوں میں بدل گئی جو اسے دھکیل کر واپس دراڑے میں لے گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ چاندنی باغ دوبارہ روشن ہو گیا، پھول کھلنے لگے، درخت جگمگانے لگے اور موسیقی پھر سے گونجنے لگی۔ ملکہ لوما نے نور کے سر پر روشنی کا تاج رکھا اور کہا، تم نے چاندنی باغ کو بچا لیا، خواب دیکھنے والی نور۔ نور نے مسکرا کر پوچھا، کیا میں کبھی واپس آ سکوں گی؟ ملکہ بولی، جب تک تم خواب دیکھتی رہو گی، چاندنی باغ تمہارا ہے۔ نور تتلی کے ساتھ سیڑھی سے واپس آئی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ جب صبح سورج کی پہلی کرن آئی تو نور بیدار ہوئی اور اپنے تکیے کو چمکتا ہوا پایا، چاندنی باغ کی ایک نشانی۔ اس دن کے بعد نور نے خواب دیکھنا کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ خواب ہی وہ جادو ہیں جو دنیا کو بدل سکتے ہیں۔